کہ جب در و دیوار میں سیدہ آ گئیں تو بی بی نے کہا ہے یا مہدی. اللہ آخری فرزند کو پکارا ہے. نہیں پتا، بہرحال علامہ امینی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے حکمت، کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہیں کہ یہی میرا فرزند آئے گا جو نجات دے گا سب کو. یہ ساری مشکل انہوں نے برداشت اس لیے کی. یہ اپنے بیٹے امام حسین کی جو مشکل ہے اسے بھی سیدہ نے قبول اس لیے کیا کہ اجر جو ہے ان سب امتحان کا امام زمانہ ہے. امام زمانہ کی حکومت ان ساری مشکلات کے لیے اجر. اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا اور بی بی کا بڑا رابطہ ہے، بہت رابطہ ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں. میں اپنا آپ کو تجربہ بہرحال بتاتا ہوں کہ جب بھی اپنے آپ کو روح کو میں نے کہیں پھنستے ہوئے پایا کسی جگہ پر، سوائے بی بی کے مجھے کوئی اور شخصیت نہیں ملی کہ جو مجھے پھنستے ہوئے کو باہر نکالے. حتیٰ کبھی میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو کم ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. میں نے بی بی سے توسل کیا، میں کہا یا سیدہ غلطی ہو گئی، یقیناً غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہوگا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کو آپ کے فرزند کا واسطہ کہ آنسو کتنا چاہیے اور ہے ہی کیا ہے، کچھ نہیں ہے کہ بی بی یہ آنسو ہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے، یہی تو آپ کو دیں گے ہمارے پاس، اور ہے کیا. اللہ روایت سنیں گے آپ، اللہ اکبر. استاد رفیع ہمارے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ خطی کے اندر کہ 700 ہجری کے کسی اہل سنت شافعی عالم نے اس روایت کو بیان کیا. کہہ رہے میں نے ایک بہت بڑے آیت اللہ کے پاس گیا تو اس کتاب میں یہ روایت موجود تھی کہ جب آخری وقت تھا بی بی کا اور بی بی امام کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ ایک کوئی ظرف تھا شیشے کا. بی بی نے کہا کہ علی اس ظرف کو میرے ساتھ دفنا دینا. ظرف کو، اس برتن کو، شیشے کے میرے ساتھ. ظاہراً روایت میں ایسی ہے کہ شاید امام علی کو نہیں پتا ہوگا کیا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ رات کا گریہ خدا کے لیے، خدا کی خاطر جو گریہ کیا جاتا ہے وہ قبر کو سکون دیتا ہے. یا سیدہ یعنی اتنا تو گریہ کیا کہ وہ ظرف میں آیا، اتنی عبادت کی کہ نور عالم ملائکہ کو گھوم رہا ہے. یعنی وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، یہی نجات ہے. اور یقیناً ہر مجلس میں بی بی تشریف لاتی ہیں، یقیناً آتی ہے، کیوں نہیں آتی. کاشان کے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں محرم میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، ایک خاتون بوڑھی سی میرے پاس آئیں، کہا کہ میری بھی مجلس پڑھ دو. اب میں نے کہا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو برا لگے گا، تو میں نے کہا میرے پاس صرف دوپہر کا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے نہیں بلائیں گے. تو انہوں نے کہا اس سے اچھا تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے شروع کر دی پڑھنے. روز عاشورہ آیا، عاشورہ میں ساری مجلسیں صبح پڑھتا تھا، دوپہر کو کوئی مجلس نہیں پڑھتا تھا. ان کو میں بتانا بھول گیا. میں اپنی ساری مجلسیں پڑھ کے ظہر کے بعد تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹا. میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں سیدہ کو دیکھا. بی بی نے مجھے کہا شیخ وہ بوڑھیا تمہارا انتظار کر رہی ہے.
کہا میری ایک دم آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا، گرمیوں کے دن تھے، میں دوڑتا ہوا، میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور باہر آتی ہے، اور میں نے کہا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا، لیکن بار بار آ رہی ہے، بے چین ہے۔ جیسے میں پہنچا میں نے کہا میں آ گیا ہوں، بے چینی کیسی ہے؟ کہا شیخ تم نے اتنی دیر کر دی، خود سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یا سیدہ، یا امام زمانہ، آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ، ان آنسوؤں کے صدقے میں، میرے تو گناہگار آنسو ہیں، یقیناً یہاں لوگوں کے اخلاص خلوص کے آنسو ہیں۔ یا امام زمانہ، یہ نگاہ کرم کیجئے، یہ نگاہ ہم پر بھی کیجئے، ہم خطاکاروں کو اپنی طرف بلا لیں۔ ہاں عزاداروں، وہ چند دن رہ گئے ہیں، کل شب شہادت ہے، پھر روز شہادت، چند دن کی مہمان ہے سیدہ، یا یوں کہوں کہ بس ایک رات کی مہمان ہے۔ کل رات تو رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا جائے گا، آج کی رات نہ جانے کس طرح بیوی اپنے بچوں کو کس طرح محبت سے دیکھ رہی ہوں گی، کس طرح غور سے دیکھ رہی ہوں گی، کیونکہ پھر تو یہ چلی جائیں گی، پھر تو یہ زہرا کے یتیم بچے ہوں گے نا۔ جس طرح شب عاشورہ خیموں میں مائیں بچوں کو دیکھ رہی تھی، وہاں ماؤں نے نہیں جانا تھا، وہاں بچوں نے جانا تھا، یہاں ماں نے جانا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، وہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بی بی اپنے بچوں کے ساتھ نہ جانے کس طرح ہے۔ بس آپ سے چند جملے کہوں گا اور التماس دعا۔ ہاں عزاداران محترم، آخری وقت ہیں، اور نہ جانے بچے محسوس کرتے ہوں گے کہ ہماری ماں ہمیں ایک ہاتھ سے سارے کام کروا رہی ہے، ایک ہاتھ سے سر پہ پھیرتی ہے، ایک ہاتھ سے کھانے کھلاتی۔ چھوٹے بچے ہیں نا، محسوس کرنے والی بات ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، خدا سلامت رکھے، جن کے چھوٹے بچے ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہوں، باپ ہو، ماں ہو، آغوش میں لے لے۔ کچھ بچے ضد کرتے ہیں گود میں اٹھا لیں، باہوں میں لے لیں۔ سلام ہو ان بچوں پر کہ جو یہ دیکھتے ہوں ماں ہمیں آغوش میں نہیں لے پاتی، ماں ہمیں اٹھا نہیں سکتی، نہ جانے ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری ماں دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، ہاتھ بھی سوجے ہوئے ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی۔ یہ سیدہ جانتی ہے، نہ جانے ان 2 مہینوں کے اندر 3 مہینوں میں اپنے بچوں کو کس طرح سنبھالا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا میرے چھٹے امام نے کہ وہ وقت آ گیا کہ ہماری ماں، ہماری جد بالکل نحیفہ ہو گئی تھی، منحدۃ الرکن، یعنی ارکان ٹوٹے ہوئے تھے، جسم بالکل گھل گیا تھا، گویا کوئی خیال ہے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ تو میرا مولا جانتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ، بس کیونکہ امام زمانہ ہے، بس میں کہوں گا کہ بی بی کو امام حسین سے بہت محبت ہے، حضرت زینب سے بہت محبت ہے، اور یقیناً جسے حسین سے محبت ہو تو اسے اس سے بھی محبت ہوگی جس کو حسین محبت کرتا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت عباس ہیں۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح امام حسین کی محبت کو حضرت عباس نے کیا۔ یقیناً حضرت عباس بھی سنتے ہوں گے نا اپنی جدہ کے مصائب، تو عباس جیسا جاہو جلال کیسے صبر کرتا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، نہ کہیں بیان ہوا، نہ کوئی بیان کر پایا، لیکن حضرت عباس کی حسرت تو ہوگی کہ میں بھی اپنی ماں تک پہنچوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ روز عاشورہ جب حضرت عباس گرے ہوں تو یقیناً جب سب شہیدوں کی قبروں پہ آئی تو فرزند عباس پہ بھی ضرور آئی ہوں گی۔ ہاں لیکن جب عباس گرے نا
تو عباس جانتے تھے کہ ہماری اس جد کو امام حسین سے بہت محبت تھی. آخری وقت تک حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں دی. جب گرے زانو پر سر رکھا, خون کو صاف کیا, عباس سے پوچھا عباس کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت عباس نے کچھ وصیتیں کی ہیں, بس ایک جملہ کہوں گا اور التماس دعا. یہ ہے محبت, یہ ہے وہ صداقت, یہ ہے امامت کا کمال. حضرت عباس نے کہا مولا میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا. ہو سکتا ہے سوال آئے کہ عباس پانی لینے گئے تھے, بغیر پانی کے خیموں بھی نہیں جانے چاہتے, لیکن نہیں, علامہ بیان کرتے ہیں کہ عباس با وفا ہے. عباس جانتا ہے میرا مولا چند دنوں سے بھوکا ہے, چند دنوں سے پیاسا ہے, یہ زہرا کا لال ہے, اس پر صبح سے کتنے بدن اٹھا کے خیموں لے کے گیا ہے, زخموں کے نشان ہے. عباس جانتے تھے, اس لیے کہا مولا میرا بدن مت خیموں میں لے کر جائیے گا. ہاں جب یہ چھوڑ کر امام حسین علم لے کر چلے, جب دیکھا بی بی سکینہ نے علم آ رہا ہے, بچوں کو کہا چچا عباس آ رہے ہیں, لیکن آ کر کیا دیکھا کہ بابا کے ہاتھ میں علم ہے. کہا بابا چچا عباس, کہا چچا عباس نہر کنارے رہ گئے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.